السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سورہ بقرہ آیت نمبر 180 کی تفسیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے: کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین۔ تم پر فرض کیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو موت آئے تو اگر وہ کچھ مال چھوڑے تو اپنے ماں باپ اور قریب کے رشتہ داروں کے لیے اچھے طریقے سے وصیت کر جائے، یہ پرہیزگاروں پر واجب ہے۔ یہ وصیت کے تعلق سے آیت کریمہ میں حکم ارشاد فرمایا گیا، اور اس سے پہلے والے درس کے اندر وصیت کے احکام اور مسائل کا خلاصہ بیان کیا گیا تھا۔ یہاں پر یہ جو فرمایا گیا کہ تم پر فرض کیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو موت آ جائے اور وہ کچھ مال چھوڑ کر جائے تو اس پر لازم ہے کہ وہ وصیت کرے۔ جب تک اسلام میں میراث یعنی وراثت کے احکام نہیں آئے تھے، اس وقت تک مرنے والے پر اپنے مال کے بارے میں وصیت کرنا واجب تھا، کیونکہ اس وقت صرف وصیت کے مطابق مال تقسیم ہوتا تھا۔ جب میراث کے احکام آ گئے تو وصیت کا حکم وجوب منسوخ ہو گیا، یعنی جواز کا حکم باقی ہے، لیکن اب یہ وصیت کرنا واجب نہیں، اور خاص طور پہ وارثوں کے لیے تو وصیت نہیں ہو سکتی، وارثوں کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں، کیونکہ جب وارثوں کے لیے ان کا الگ الگ حصہ قرآن مجید کے اندر بیان کر دیا گیا اور احادیث کے اندر بیان کر دیا گیا تو اب ان کے لیے وصیت کرنے کا کوئی مطلب نہیں، کیونکہ وارثوں کو آلریڈی ان کا حصہ ملنے والا ہے اور وہی مرحوم کے مال سے، میت کے مال سے ملنے والا ہے، تو ان کے لیے وصیت کرنے کا کوئی مطلب نہیں۔ اب وصیت کرنا جائز تو ہے، لیکن وصیت غیر وارث کے لیے ہو سکتی ہے، کسی اجنبی شخص کے لیے ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص بوڑھا ہو گیا اور بچے، اب تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بچے اپنے کاموں میں اتنے مشغول ہوتے ہیں کہ ماں باپ کی خدمت نہیں کر پاتے۔ بڑھاپے میں ماں باپ کو جب اولاد کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اسی وقت بچے یہ بے وفائی کرتے ہیں اور ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے، اس وقت ماں باپ کو بچوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ بہرحال کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ ماں باپ اپنی خدمت کے لیے کسی اور شخص کو رکھ لیتے ہیں، کوئی خادم رکھ لیتے ہیں اور وہ خادم ان کی خدمت کرتا ہے، ان کا کام کیا کرتا ہے، تو اس سے خوش ہو کر یہ جو بزرگ ہوتے ہیں وہ کبھی وصیت کر کے جاتے ہیں کہ میرے مال میں سے اتنا اتنا اس کو دے دیا جائے کیونکہ اس نے زندگی میں میری بڑی خدمت کی۔ تو وہ اگر کوئی غیر وارث ہے تو اس کے لیے وصیت ہو سکتی ہے، لیکن وصیت 1/3 کے اندر ہی ہو سکتی ہے، 1/3 کے اندر ہی ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس سے زیادہ وصیت کرنے کا مطلب ہے وارثوں کے حق کو مارنا۔ 1/3 1/3 میں وصیت کریں تو یہ وصیت ہو جائے گی، اور باقی کا جو مال ہے وہ وارثوں کا حق ہے، 1/3 سے زیادہ وصیت نہیں ہو سکتی۔ یاد رہے کہ وصیت واجب ہونے کا حکم اگرچہ منسوخ ہو چکا، لیکن وصیت کا جواز اب بھی باقی ہے، یعنی وصیت کرنا اب بھی جائز تو ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کسی مسلمان کے لیے مناسب نہیں کہ اس کے پاس کچھ مال ہو اور وہ 2 راتیں اس طرح گزارے کہ اس کی وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی نہ ہو، یعنی اس میں کچھ نہ کچھ اس کو وصیت کرنی چاہیے۔ لیکن یہ بات بھی ذہن میں رہے، ابھی آگے بھی بتائیں گے کہ اگر تھوڑا سا ہی مال ہے تو پھر وصیت نہیں کرنی چاہیے، کہ ابھی تھوڑے سے مال میں وصیت کر دے گا تو وہ 1/3 مال تو وصیت میں چلا جائے گا، اور وہ آلریڈی تھوڑا ہی ہے تو وصیت کا مال نکالنے کے بعد اور بھی کم بچ جائے گا، تو وارثوں کو اس کی وجہ سے پریشانی کا سامنا ہو سکتا ہے۔ تو مال اگر تھوڑا ہو تو وصیت نہیں کرنی چاہیے، ہاں زیادہ ہو، بہت زیادہ مالدار ہے اور بڑا آدمی ہے تو وہ اپنے مال میں سے وصیت کر سکتا ہے، کیونکہ وصیت کرنے کے بعد بھی ایک خطیر رقم باقی رہے گی، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ فرماتے ہیں
ایک تہائی تک وصیت ہو سکتی ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وصیت مال کے تہائی حصے میں ہے اور تہائی بہت ہے، یعنی تہائی ہی کافی ہے، کیونکہ وصیت غیر وارث کے لیے کر رہے ہیں اور اس کو اتنا زیادہ مال دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے، ایک تہائی دے دیں بس اتنا ہی کافی ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ وارث کے لیے وصیت کرنا درست نہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہر حقدار کو اس کا حق دیا ہے، خبردار وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں، کیونکہ وارث کو حق مل چکا ہے، وارث کا حصہ متعین ہو چکا ہے وراثت کے اندر، تو اس کے لیے وصیت کرنے کا کوئی مطلب نہیں۔ البتہ اگر ورثاء راضی ہوں، یعنی سارے وارثین راضی ہوں، تو تہائی سے زیادہ بھی وصیت ہو سکتی ہے۔ یعنی مان لیجئے کہ میت نے، مرحوم نے مرنے سے پہلے ایک تہائی سے زیادہ وصیت لکھ دی کسی غیر وارث کے لیے، تو وہ ایک تہائی سے زیادہ جو وصیت ہے وہ یوں نافذ نہیں ہوتی، لیکن وارثوں نے دیکھا، اس کے وارثوں نے، جو بھی وارثین موجود تھے، انہوں نے دیکھا کہ ہمارے والد صاحب نے، مثال کے طور پر بیٹے بیٹیاں ہیں، تو انہوں نے دیکھا کہ وہ ہمارے والد صاحب انہوں نے ایک تہائی سے زیادہ کی وصیت کر دی۔ جیسے میں نے پچھلے والے درس میں 12 لاکھ کی مثال دی تھی، تو 12 لاکھ کا ایک تہائی ہوگا 4 لاکھ، اور انہوں نے وصیت کر دی مثال کے طور پر 5 لاکھ کی یا 6 لاکھ کی وصیت کر دی۔ اب وارثین کو اختیار ہے، وہ چاہیں تو صرف 1/3 کے اندر ہی نافذ کریں، اور وہ چاہیں تو پوری وصیت کی بھی اجازت دے سکتے ہیں، وہ پورے 5 لاکھ کی بھی اجازت دے سکتے ہیں، وہ پورے 6 لاکھ کی بھی اجازت دے سکتے ہیں۔ وہ اگر پوری وصیت نافذ کرنا چاہیں تو یہ وصیت نافذ ہو جائے گی۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے وارثوں کی رضامندی پر، ان کی اجازت پر، کیونکہ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ 1/3 سے زیادہ جو کچھ بھی ہے وہ وارثوں کا حق ہے۔ اب یہ وارث خود ہی اپنا حق معاف کرنے کے لیے تیار ہو گئے، وارثین خود ہی اپنا حق ساقط کر رہے ہیں، تو اس کا انہیں حق ہوگا، اختیار ہوگا۔ تو اگر سارے وارث راضی ہو جائیں تو تہائی سے زیادہ میں بھی وصیت ہو سکتی ہے، اور وارث کے لیے بھی وصیت ہو سکتی ہے۔ وصیت کرتے ہوئے بھی ورثہ کا خیال رکھنا ضروری ہے، وارثین کا خیال رکھنا چاہیے۔ چنانچہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور کو نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا اپنے عیال کو غنی چھوڑنا اس سے بہتر ہے کہ تو انہیں محتاج چھوڑے اور وہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے رہیں۔ ظاہر سی بات ہے، وصیت زیادہ کرے گا تو وارثوں کے لیے مال بچے گا نہیں، تو وہ تھوڑا سا مال بچے گا، اس کی وجہ سے وہ ہو سکتا ہے محتاج رہ جائے اور غریب رہ جائے، تنگ دست رہ جائے، اور ان کو لوگوں سے مانگنا پڑ جائے، اپنی حاجت لوگوں کے سامنے پیش کرنی پڑ جائے۔ اس لیے وصیت میں اپنے وارثوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ اگر مال کثیر ہو، مال زیادہ ہو، تو وصیت کرنا افضل ہے، اور اگر مال قلیل ہو یعنی مال کم ہو تو وصیت نہ کرنا افضل ہے۔ یوں ہی وصیت کرنے کی صورت میں تہائی سے کم ہی کرنا افضل ہے، تہائی سے زیادہ تو درست ہی نہیں۔ آگے آیت نمبر 181 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ تو پھر جو وصیت کو سننے کے بعد اسے تبدیل کر دے تو اس کا گناہ ان بدلنے والوں پر ہے، بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ یعنی یہ جو وصیت تبدیل کرتے ہیں ان کی باتوں کو بھی سنتا ہے، اور یہ جو کچھ بھی کریں گے وصیت کے اندر تبدیلی اور جو کچھ بھی خیانت اور جو بھی بے انصافی کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ وصیت کرنے کے بعد زندگی کے اندر وصیت کرنے والے کو تو وصیت تبدیل کرنے کا اختیار ہوتا ہے، وہ زندہ ہے تو وہ اپنی وصیت میں تبدیلی کر سکتا ہے، کسی کا نام گھٹا دے، کسی کا نام بڑھا دے، تھوڑا مال زیادہ کر دے، ایک تہائی کے اندر ہی اگر ہو تو وہ اپنے اعتبار سے، اس کی مرضی ہے، اپنی زندگی میں وہ وصیت کے اندر تبدیلی کر سکتا ہے۔ لیکن فوت ہو جانے کے بعد، یعنی وصیت کرنے والا فوت ہو گیا، وصیت کرنے والے کا انتقال ہو گیا، تو اس کے بعد کسی دوسرے شخص کو وصیت میں تبدیلی کرنے کی اجازت نہیں ہے، کوئی دوسرا شخص اس میں تبدیلی نہیں کر سکتا۔ وصیت کی اور وصیت کرنے والے کا انتقال ہو گیا، اب وہ وصیت اٹل ہو گئی، اب اس میں کوئی دوسرا کسی بھی طرح کی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ خواہ وصی تبدیل کریں، وصی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس کو وصیت کی، اور ایک ہوتا ہے موسیٰ لہو۔ دیکھیں یہاں پہ یہ کچھ الفاظ، اصطلاحی الفاظ ہیں، اس کا مطلب ذہن میں رکھیں تو بات واضح ہو جائے گی۔ جو وصیت کرنے والا ہے اس کو عربی میں موسی کہا جاتا ہے، وصیت کرنے والا، اور جس کے لیے وصیت کی جا رہی ہے کہ یہ اتنا مال وصیت کے طور پر اس کو دے دینا، تو جس کو دینے کی بات چل رہی ہے اس کو کہیں گے موسیٰ لہو، جس کے لیے وصیت کی۔ اور بیچ میں جو شخص ہوگا جس کو وصیت کی جا رہی ہوگی،
بیچ میں ایک آدمی ہوگا، اس کو کہا جا رہا ہوگا کہ میرا یہ مال، یہ 1/3 یا 1/3 مال، مثال کے طور پر 12 میں سے 4 لاکھ روپے یا 3 لاکھ روپے یہ فلاں کو دے دینا، تو جس کو کہا جا رہا ہے بیچ والا میڈیٹر، اس کو کہا جائے گا وصی، اس کو وصیت کی جا رہی ہے۔ تو یہ ہوا وصی، تو وصی بھی تبدیلی نہیں کر سکتا، یا گواہ ہو یا کوئی اور ہو، وصیت کے گواہ بنائے جاتے ہیں، تو وہ گواہ بھی اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے، اور کوئی اجنبی، کوئی تیسرا آدمی بھی اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، وارثین بھی کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے۔ یوں ہی وصیت کے کاغذات میں تبدیلی کی جائے یا مال کی تقسیم میں تبدیلی کی جائے تو یہ بھی ناجائز ہے۔ افسوس کہ مال کی محبت میں لوگ وصیتوں میں بہت ہیر پھیر کرتے ہیں، وصیت چھپا دیتے ہیں، جعلی وصیت نامے بنا لیتے ہیں، وصیت میں تبدیلی کر دیتے ہیں اور وصیت پر عمل نہیں کرتے۔ ایسے لوگ بہت بڑے گنہگار ہیں۔ ایک اہم مسئلہ یہ بھی یاد رہے کہ وصیت کے بارے میں ضروری ہے کہ شریعت نے جو قوانین بنائے ہیں ان پر عمل کیا جائے۔ ہم کو دنیا کے قانون سے کوئی مطلب نہیں، ہمیں حکومت اور گورنمنٹ کے قانون سے کوئی مطلب نہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمارے لیے سب کچھ ہماری شریعت ہے۔ ہمیں اپنے سارے معاملات شریعت کے مطابق حل کرنے چاہیے، چاہے وہ وصیت کا معاملہ ہو یا وراثت کا معاملہ ہو یا کوئی اور مسئلہ ہو، ہمیں شریعت کے مطابق مفتیان کرام سے مسئلہ معلوم کر کے اس کے مطابق ہی عمل کرنا چاہیے، اور اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ تو جو قوانین شریعت نے متعین کیے اس پر عمل کیا جائے، ان سے ہٹ کر عمل کی اجازت نہیں۔ مثلا وارثین راضی نہ ہو پھر بھی تہائی مال سے زیادہ کی وصیت کر دی جائے اور اس پر عمل بھی کر لیا جائے، یہ سب ناجائز و حرام ہے، کیونکہ تہائی سے زیادہ کی وصیت ناجائز ہے، وارثین راضی ہو تبھی جائز ہے، اور وارث کے لیے وصیت کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں سارے وارثین راضی ہو جائے، وارث کے لیے کسی ایک وارث کے لیے وصیت، جیسے 4 بیٹے ہیں اور ایک بیٹے کو زیادہ دینا چاہتا ہے، ایک بیٹے کے لیے وصیت کر رہا ہے اور سارے دوسرے وارثین بھی راضی ہیں تو پھر اس کی اجازت ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایک بیٹا خاص طور پر ماں باپ کی زیادہ خدمت کرتا ہے، دوسرے بیٹے اپنے کام کاج میں مصروف ہوتے ہیں، دوسرے بیٹے کبھی باہر دوسرے ممالک میں چلے جاتے ہیں، آؤٹ آف کنٹری ہوتے ہیں، اور ایک بیٹا ماں باپ کے پاس رہتا ہے اور وہی ماں باپ کی زیادہ خدمت کرتا ہے، تو ماں باپ کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ میرے اس بیٹے کو زیادہ مل جائے کیونکہ اس نے ہماری زیادہ خدمت کی، تو وہ اس کے لیے وصیت کرنا چاہتے ہیں۔ بہرحال اس کو حصہ ملنے والا ہے، ویسے وصیت کرنا جائز نہیں، لیکن دوسرے وارثوں سے پوچھا جائے گا، دوسرے وارثوں سے اجازت لی جائے گی، وہ اگر اجازت دے دیتے کہ ہاں ہمارے اس بھائی کو تھوڑا زیادہ دے دیا جائے وصیت کے طور پر، تو پھر اس کی اجازت ہے، اور یہ ہو سکتا ہے اور یہ کیا بھی جا سکتا ہے۔ اچھا کبھی ایسا ہوتا ہے، بات ذہن میں آ گئی تو عرض کر دوں کہ 4 بیٹے مثال کے طور پر، اس میں سے کوئی ایک بیٹا بڑا نافرمان ہے، ماں باپ کا کہا نہیں مانتا، تو یہ ایک رواج چلا ہوا ہے کہ اس کو عاق کر دیا جاتا ہے، یعنی جائیداد سے بے دخل کر دیتے ہیں کہ ہم نے تمہیں جائیداد سے بے دخل کیا۔ یہ مسئلہ ہوتا ہے شریعت میں، اس کی کوئی اصل نہیں، ہمارے بے دخل کرنے سے کوئی بے دخل نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ جو حق ہے بیٹوں کا بیٹیوں کا جو بھی وارثین ہیں، یہ جو حق ہے وراثت کے اندر، میراث کے اندر، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، یہ رسول پاک نے دیا ہے، یہ شریعت نے دیا۔ ہم اپنی طرف سے اس کو ساقط نہیں کر سکتے، ہم کسی کو محروم نہیں کر سکتے۔ البتہ یہ کر سکتے ہیں کہ اگر ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہمارا کوئی بیٹا، یعنی یہ جو مرحوم جن کا انتقال ہونے والا ہے، ان کو پتہ ہے کہ یہ میرا جو بیٹا بڑا گنہگار ہے اور بہت ہی غلط کام کرتا ہے، گناہوں کے کام، ناجائز اور حرام کام کرتا ہے، حرام روزی 2 نمبر کے کام کرتا ہے، اور ماں باپ کو معلوم ہے کہ اگر اس کو ہمارا مال ملے گا تو یہ ناجائز کاموں میں مال کو خرچ کرے گا، حرام کے کاموں میں 2 نمبر کے کاموں میں یہ مال کو خرچ کرے گا، اور ماں باپ چاہتے ہیں کہ ان کا مال یہ حرام کے کاموں میں خرچ ہونے سے بچ جائے، تو اس کی صورت یہ اختیار کر سکتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی میں ہی اپنا مال تقسیم کر دے، اپنی زندگی میں ہی وارثوں کو دے دے، اتنا تمہارا، اتنا تمہارا، اتنا تمہارا، اور زندگی میں آدمی اپنے مال کا مالک ہوتا ہے، اس کو پورا اختیار ہوتا ہے، وہ اپنی مرضی کے مطابق جس کو جتنا دینا چاہے وہ دے سکتا ہے۔ یہاں ایک شرعی وجہ ہے اور شریعت نے اس کو اجازت دی ہے کہ اس بیٹے کو محروم کر سکتا ہے جس بیٹے کے بارے میں یہ اندیشہ ہے کہ وہ غلط کاموں میں خرچ کرے گا، وہ گناہوں کے کاموں میں مال کو خرچ کرے گا، وہ حرام کاموں میں خرچ کرے گا، تو اس کو محروم کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ کوئی ایسا کام نہیں کرتا ہے اور پھر زندگی میں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، آدمی سوچتا ہے کہ میں اپنی زندگی میں اپنی نگاہوں کے سامنے اپنے مال کو تقسیم کر کے جاؤں تاکہ بعد میں اختلاف نہ ہو۔ بہرحال یہ طریقہ ویسے درست نہیں، کیونکہ بعد میں یہ کرنے میں اور زیادہ اختلافات ہوتے ہیں۔ اگر زندگی میں تقسیم کر کے چلا گیا تو بعد میں اور لڑائیاں ہوتی ہیں کہ ابا نے تم کو اتنا دے دیا، مجھے اتنا کم دیا، وغیرہ وغیرہ باتیں ہوتی ہیں۔
تو بہرحال وہ چھوڑ کر چلا جائے اور اس کی وفات کے بعد، کیونکہ وراثت کا تعلق وفات کے بعد ہی سے ہے۔ زندگی میں جو کچھ بھی دیا جائے گا اس کو وراثت نہیں کہہ سکتے، وہ مالک بنانا ہوگا۔ جیسے میرے پاس یہ میرا موبائل، میں اس کا مالک ہوں، تو میری مرضی میں جس کو بھی چاہوں موبائل دے دوں، میں جس کو بھی چاہوں مالک بنا دوں۔ تو زندگی میں والد اگر اپنے بچوں کو اپنی جائیداد کا مالک بنا دیتا، اتنا تیرا، اتنا تیرا، یہ گھر تیرا، یہ گھر تیرا، یہ دکان تیری، یہ دکان تیری، اتنا سونا تیرا، اتنا سونا تیرا، یہ تقسیم کر دیا، تو اس کو کہیں گے مالک بنانا۔ اس میں بہتر یہ ہے کہ برابری کرے، سب کو برابر برابر حصہ دے، اور اگر وراثت کے قانون کے حساب سے دینا چاہتا ہے تو وہ بھی دے سکتا ہے۔ اس کے لیے مسئلہ معلوم کرنا پڑے گا کہ کتنے وارثین ہیں، کتنے لڑکے، کتنے لڑکیاں، بیوی ہے کہ نہیں ہے، اس کے حساب سے جو مفتی صاحب جواب دیں گے اس کے حساب سے آپ کو عمل کرنا ہے، اس کو تقسیم کرنا ہے۔ یہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن حقیقت میں وراثت کا تعلق وفات کے بعد سے۔ اچھا، ایک اور چیز ہمارے یہاں پہ بہت زیادہ بری یہ پائی جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے بہت زیادہ جھمیلے ہو جاتے ہیں اور بڑے جھگڑے بھی ہوتے ہیں۔ یہ کوئی گناہ تو نہیں ہے، لیکن یہ ہونا نہیں چاہیے، مناسب نہیں ہے۔ کیا ہوتا کہ دادا کا انتقال ہو گیا ہے اور دادا کا ورثہ ابھی تک تقسیم نہیں ہوا ہے، دادا کی وراثت ابھی تک تقسیم نہیں ہوئی، بیٹے ہو گئے، بیٹوں کے بیٹے ہو گئے، پوتے ہو گئے، اور ابھی تک معاملہ وہیں پہ اٹکا ہوا ہے، حساب کتاب نہیں ہوا۔ اور اکثر و بیشتر ہمارے پاس اسی طرح کے مسئلے آتے ہیں کہ دادا کی پراپرٹی ہے اور پوتے بھی ہو چکے ہیں، تو کیسے تقسیم کیا جائے؟ اس میں حساب کتاب میں بھی بڑے معاملات ہوتے ہیں، اور اس میں آپس میں بھی پھر اختلافات ہوتے ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں۔ تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ جیسے ہی انتقال ہو جائے دوسرے دن بیٹھ جائے، اگرچہ لوگ کچھ بھی کہیں، کیونکہ دیکھیں بعد میں مسائل ہوں، اس سے بہتر ہے کہ انتقال ہوا دوسرے دن لے کر بیٹھ جائیں کہ کس طرح تقسیم کرنا ہے، اور تقسیم کر کے بات ختم کر دی جائے، تاکہ بعد میں اختلافات نہ ہو، جھگڑے نہ ہونے پائے۔ یہ جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے بہت زیادہ ضروری چیز ہے۔ تو وہ دادا کی پراپرٹی، پر دادا کی پراپرٹی ہے، اس میں بڑی پیچیدگیاں آ جاتی ہیں، بڑے کمپلیکیشنز آ جاتے ہیں، اور پھر حساب مفتی صاحب بتاتے ہیں تو ان کو سمجھ میں بھی نہیں آتا۔ تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو بہرحال جب یہ ہو، وفات ہو جائے مرحوم کی، تو اس وقت اگر انتظار کرنا چاہتے ہیں، 10 ایک دن کا انتظار کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں، کیونکہ لوگ پھر تانے دے تو یہ تو دیکھو جائیداد تقسیم کرنے کے لیے بیٹھ گئے، ایسی بھی بات ہوتی ہے۔ لیکن وہ ایک صحیح مقصد کے لیے بیٹھے ہیں، وہ جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، تو یہ کرنا چاہیے، اس کی اجازت۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ پھر جس کو وصیت کرنے والے کی طرف سے جانبداری یعنی ناانصافی یا گناہ کا اندیشہ ہو، یعنی خیانت وغیرہ کا اندیشہ ہو، تو وہ ان کے درمیان صلح کرا دے تو اس پر کچھ گناہ نہیں، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان۔ دیکھیے چونکہ اس سے اوپر والی آیت کریمہ کے اندر کیا ارشاد فرمایا کہ جو وصیت کو تبدیل کر دے، وصیت کو بدل دے، تو وہ گنہگار۔ وصیت بدلنے والوں پر وصیت کے بدلنے کا گناہ ہے، لیکن کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ وصیت کے اندر کچھ غلطی ہو رہی ہو، جیسے 1/3 سے زیادہ وصیت کر رہا ہو تو اس کو سمجھانا چاہیے، اور اس کو سمجھائیں گے اگر ہم، جیسے 12 لاکھ روپے میں سے 5 لاکھ کی وہ وصیت کر رہا ہے تو اس کو مسئلہ بتایا جائے۔ اگر کوئی عالم صاحب ہے، کوئی مفتی صاحب ہے، تو اس کو مسئلہ بتائیں کہ آپ کے لیے یہ وصیت کرنا جائز نہیں ہے 1/3 سے زیادہ کی۔ اب جب وہ وصیت تبدیل کرے گا، وہ سمجھ میں آ گیا اس کو مسئلہ کہ مجھے اتنی زیادہ وصیت نہیں کرنی چاہیے 1/3 میں، تو اس نے 3 لاکھ کی وصیت کی۔ تو اب یہ جو تبدیلی ہوئی، اور عالم صاحب نے جو تبدیلی کروائی، یا مفتی صاحب نے جو تبدیلی، یا کوئی دوسرا کروا دے، اس کے وارثوں میں سے کوئی دوسرا یہ تبدیلی کروا رہا ہے، تو اس تبدیلی پر کوئی گناہ نہیں، بلکہ اگر نیت اچھی ہے تو ثواب ملے گا۔ یہ بات ذہن میں رہے۔ تو فرماتے ہیں تفسیر کے اندر کہ تو جسے اندیشہ ہو، یعنی اگر کسی عالم یا حاکم یا وصی یا رشتہ دار وغیرہ کو معلوم ہو کہ مرنے والا وصیت میں کسی پر زیادتی کر رہا ہے یا شرعی احکام کی پابندی نہیں کر رہا، تو مرنے والے کو سمجھا بجھا کر وصیت درست کرا دے، تو یہ شخص گنہگار نہیں ہوگا۔ وصیت کو درست کرانے والا گنہگار نہیں، بلکہ اپنے نیک عمل کی وجہ سے ثواب کا حقدار اور مستحق ہوگا۔ یوں ہی اگر فوت ہونے والا تو غلط وصیت کر گیا، لیکن بعد میں کوئی حاکم یا عالم یا رشتہ دار وغیرہ یہ لوگ موصی لہو یعنی جس کے حق میں وصیت کی گئی اس میں اور وارثوں میں شرع کے موافق صلح کرا دے تو گنہگار نہیں۔ جیسے موصی لہو کے لیے 1/3 سے زیادہ کی وصیت کر کے وہ چلا گیا، 12 لاکھ میں سے 5 لاکھ کی وصیت کر کے وہ چلا گیا، اب بعد میں کوئی شخص، کوئی عالم صاحب یا کوئی قریبی رشتہ دار یا کوئی مفتی صاحب یا حاکم یا قاضی شرع، وہ ان کا معاملہ جب ان کے سامنے پیش کیا گیا تو انہوں نے صلح کرا دی،
یعنی موسیٰ لہو سے کہا کہ جس کے لیے وصیت کی گئی تھی اور وارثوں کو بٹھا کر یہ بات کی گئی کہ چونکہ یہ وصیت جائز نہیں ہے، یہ 1/3 سے زیادہ کی وصیت جائز نہیں ہے، اس لیے جو زیادہ جو رقم ہے ہم اس کو کم کر دیتے ہیں، اور جو 1/3 ہے 4 لاکھ اس کے اندر ہم وصیت کو نافذ کر دیتے ہیں تاکہ شرعی اعتبار سے یہ جائز ہو جائے، درست ہو جائے۔ تو ایسا کیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، اور ایسا کرنے والا گنہگار نہیں بلکہ اس کو ثواب بھی مل سکتا ہے۔ یہ کچھ احکام جو ہے کہ وصیت کے تعلق سے بیان کیے گئے۔ اب انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آیت نمبر 183 میں روزے کے بارے میں کچھ باتیں بیان کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نور قرآن سے ہم سب کے دلوں کو روشن اور منور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔